السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج آپ نے اپنی نیتیں اللہ کے حضور خود پیش کرنی ہیں۔ میں سنتی ہوں کہ آپ خود کس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ جی سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او بنی او بنی او بنی او بنی او بنی او بنی اخواتہن 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 او نسائہن او نسائہن او نسائہن او نسائہن او نسائہن او نسائہن او ما ملکت 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 ایمانہن 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 او التابعین او التابعین او التابعین او التابعین او التابعین او التابعین غیری غیری غینی غیری 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 اولی الاربتی اولی الاربتی اولی الاربتی اولی الاربتی اولی الاربتی اولی الاربتی۔ یہاں بھی واو ہے لیکن واو کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی جزم بھی نہیں ہے اور کوئی حرکت بھی نہیں ہے، اس لیے آواز میں اس کی مقدار کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ پیچھے بھی ہم نے سمجھا تھا سبق میں۔ من الرجالی من الرجالی من الرجالی من الرجالی من الرجالی من الرجالی او الطفل او الطفل او الطفل او الطفل او الطفل او الطفل الذین 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 لم یظہروا، لم یظہروا۔ یہاں واو مدہ ہے، را کے پیش کی آواز کو لمبا کریں گے، لم اور میم پہ اظہار ہوگا، لم یظہروا لم یظہروا لم یظہروا لم یظہروا علی 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 عورات 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 النساء 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 النساء۔ جب ملائیں گے تو پھر عورات النساء عورات النساء ولا 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 يضربن 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 يضربن
يضربن بأرجلهن 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 ليعلم 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 یہ لام کے نیچے زیر ہے جو شروع میں اس کو لمبا کر کے لیعلم نہیں پڑھنا اور لیعلما بھی نہیں پڑھنا، اپنی اپنی مقدار کے مطابق ادا کرنا ہے۔ لیعلم ليعلم ما يخفين ما يخفين ما يخفين ما يخفين ما يخفين ما يخفين من من زينتهن زينتهن من من زینتہن، زينتهن یہاں جو من کا نون ہے اس پہ اخفا ہو رہا ہے غنے کے ساتھ، زینتہن یہاں پہ اگر وقف کریں گے تو پھر بھی نون چونکہ مشدد ہے تو زینتہن کہہ کے نہیں چھوڑ دیں گے، پھر ہم زینتہن یوں ساکن کریں گے۔ ابھی ویسے ہم اس کے بغیر پڑھ رہے ہیں لفظ لفظ چونکہ، اس لیے وقف نہیں کر رہے۔ زینتہن زينتهن اور وقف کیسے کریں گے؟ زینتہن زينتهن وَتُوبُوا وتوبوا وَتُوبُوا وتوبوا وَتُوبُوا وتوبوا إِلَى اللَّهِ، إلى الله جی پہلا لام باریک اور دوسرا پر، إِلَى اللَّهِ إلى الله إِلَى اللَّهِ إلى الله جَمِيعًا جميعا جَمِيعًا۔ جميعا یہاں نون تنوین کے بعد حمزہ ہے اس لیے جمیعاً پہ ہم اظہار کر رہے ہیں۔ جمیعاً جميعا ایہا، أيها اور جب ہم ملائیں گے تو پھر ایہل أيها ایہل أيها ایہل أيها مؤمنون المؤمنون مؤمنون مؤمنون ایہا المؤمنون أيها المؤمنون لعلکم لعلكم لعلکم لعلكم تفلحون 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 جی او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين 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 غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا
على عورات النساء على عورات النساء على عورات النساء على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من زینتہن پڑھ رہے ہیں آپ، اظہار ہو رہا ہے، اور لیعلم میں عین کا مخرج بھی ادا نہیں ہو رہا. لیعلم ما يخفين من زینتہن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 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 لعلكم تفلحون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تفلحون میں ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. تفلحون. تفلحون. یہ پوری آیت کریمہ 2 دن کے سبق میں چل رہی ہے، اور یہ طویل بھی ہے، ذرا الفاظ کی ادائیگی ثقیل بھی ہے. میں اسے دوبارہ مکمل آیت کو سنا رہی ہوں. آپ جب آج کے دن کی پریکٹس کریں گے تو دونوں دن کے سبق کو ملا کے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جی میں اس کا ترجمہ بھی مکمل آیت کریمہ کا پڑھوں گی.
تاکہ پورا مضمون دوبارہ سے آپ کے ذہن نشیں ہو جائے۔ وقل اور فرما دیجئے للمؤمنات ایمان والی عورتوں سے، یغضضن کہ وہ کچھ نیچی رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہیں، اور یحفظن حفاظت کریں، فروجہن وہ اپنی شرمگاہوں کی، ولا اور نہ، یبدین ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت، الا مگر، ما جتنی، ظہرا ظاہر ہو خود ہی، منہا اس میں سے، ولیضربن اور چاہیے، واو کا مطلب اور لام، یہ لام اصل میں زیر والا لام ہوتا ہے، جیسے ہم نے کئی جگہوں پہ لام پڑھا ہے نا، جیسے للہ اور اسی طرح سے للرجالی۔ یہاں پہلے جو واو ہے اس کو ساتھ ملانے کی وجہ سے یہ لام جزم کے ساتھ یعنی ساکن پڑھا جا رہا ہے۔ لیضرب نہ ہونا تھا ویسے اگر واو ساتھ نہ ہوتا تو۔ ولیضربن اور چاہیے کہ وہ ڈال کے رکھیں یا ڈالے رکھیں، بخمرہن اپنے دوپٹے، علی جیوبہن اپنے گریبانوں پر، ولا اور نہ، یبدین ظاہر کریں، زینتہن اپنی زینت، الا مگر، لبعولتہن اپنے شوہروں کے لیے، او یا آبائہن اپنے باپ، او یا آبائی باپ، بعولتہن اپنے شوہروں کے، او یا ابنائہن اپنے بیٹوں، او یا ابنائی بیٹوں، بعولتہن اپنے شوہروں کے، او یا اخوانہن اپنے بھائیوں، او بنی یا بیٹوں، اخوانہن اپنے بھائیوں کے، او بنی یا بیٹوں، اخواتہن اپنی بہنوں کے، او نسائہن یا اپنی عورتوں، اپنی سے مراد مسلمان، او ما یا جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، ویسے با محاورہ ترجمہ اس کا ہے کہ جو ملکیت میں ہوں ان کی، او یا التابعین نوکر، غیری جو نہیں، اولی الاربہ شہوت والے، من الرجالی مردوں میں سے، او الطفل یا ان بچوں کے لیے، یا وہ بچے، الذین جو، لم یظہروا نہیں خبر رکھتے، علی پر، عوراتی شرم کی چیزوں، النسائی عورتوں کی، یعنی عورتوں کی شرم کی چیزوں پر، ولا یضربن اور نہ زور سے ماریں وہ زمین پر، بارجلہن اپنے پاؤں، لیعلم تاکہ معلوم ہو جائے، ما جو، یخفین انہوں نے چھپائی ہو، من زینتہن اپنی زینت سے، وتوبوا اور تم توبہ کرو، الی اللہ اللہ کی طرف، جمیعاً سب، ایھا المؤمنون اے ایمان والو، لعلکم تاکہ تم، تفلحون کامیاب ہو جاؤ۔
جی آج کی تفسیر بہت طویل نہیں ہے، لیکن مسائل کے حوالے سے امپورٹنٹ بہت ہے۔ نورانی قاعدہ جی پیچھے والے سبق سے متعلق جو تفسیر تھی اس میں شرم و حیا، جسم کے اعضائے سطر اور باہر نکلنے کی پابندیاں اور احکام، یہ آپ نے اس میں سنے اور سمجھے ماشاء اللہ۔ تو اب اسی آیت کریمہ میں یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد، یعنی مردوں کی نگاہیں نیچی رکھنا اور ان کی تفصیلات، پھر عورتوں کی نگاہیں نیچی ہونا، پھر ان کی تفصیلات، ان کے فوائد اور نہ کرنے کے نقصانات، یہ سارے بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو ایک خوف اور ڈر پیدا ہو رہا تھا کہ اگر ہر شخص کے سامنے عورت اسی طرح سے ریزرو رہے گی تو گزارا کیسے ہوگا، تو پھر شریعت مطہرہ نے کمال وسعت سے ہمیں یہ سمجھایا کہ در حقیقت جو رشتے آپ کے ایسے ہیں جن کے ساتھ ہر وقت آپ کا تعلق رہتا ہے اور جن کے ساتھ تعلق میں کسی قسم کی کوئی خرابی بھی نہیں ہے، ان رشتوں کے سامنے آپ نے کس طرح رہنا ہے۔ اور پہلے جو آپ کو منع کیا گیا کہ آپ کی زینت، آپ کا سنگھار، آپ کے جسم کے اعضاء یہ دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں آنے چاہیے، تو اب شریعت مطہرہ آپ کو ان میں سے جو لوگ مستثنیٰ ہیں ان کے بارے میں تعارف بھی دے رہی ہے اور پھر بتا بھی رہی ہے کہ کس رشتے کے ساتھ آپ کا کتنا تعلق ہے اور کتنی فرینکنیس اور کتنے اعضاء سطر کے ان کے سامنے کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے کچھ رشتے ایسے ہیں کہ اگر ان کے سامنے آنے کی بھی وہی پابندیاں ہوتی تو زندگی میں حرج واقع ہوتا، لہٰذا وہ تمام رشتے تفصیل سے بتا دیے کہ ان کے سامنے جانے کی پابندی نہیں ہے اور اپنی آرائش اور زیورات کے ساتھ ان کے سامنے جا سکتی ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ عورتوں کو بتایا گیا کہ وہ ان کے شوہر ہیں، ان کے باپ ہیں، اور باپ کے حکم میں دادا، پردادا اور اس سے اوپر تک جو رشتے ہیں یہ سب اس کے اندر شامل ہے، یعنی ڈائریکٹ باپ کا باپ، باپ کا باپ، باپ کا باپ۔ ان کو شریعت کی اصطلاح میں اصول کہتے ہیں۔ اصول کی وجہ کیا ہے؟ اصول اصل سے ہے نا، تو اصل کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو۔ تو جو باپ اور باپ کا باپ یہ سارے ہوتے ہیں، یہ بندے کی اصل ہوتے ہیں، یعنی ان سے بندہ پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے، تنا ہوتا ہے، اور اس سے آگے پھر برانچز نکلتی ہیں، تو وہ ساری شاخیں کہلاتی ہیں، برانچز کہلاتی ہیں، اور عربی میں ان کو فروعات کہتے ہیں، یعنی یہ ساری فروع ہوتی ہیں۔ تو اب جب باپ کی بات کہی جائے گی تو باپ میں یہ تمام لوگ جو اصل ہیں اوپر تک جتنے زندہ ہوں گے یہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ شوہروں کے باپ، شوہروں کے باپ یعنی سسر، سسر بھی عورت کا دائمی محرم ہوتا ہے۔ دائمی محرم کا یہ مطلب ہے کہ خدا نخواستہ اگر شوہر فوت ہو جائے، شوہر سے علیحدگی ہو جائے یعنی طلاق ہو جائے، تو اس کے باوجود بھی
پوری زندگی کبھی سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ دائمی محرم ہے۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے حکم میں ان کی اولاد اور پھر اولاد کی اولاد، یہ فروع ہیں سب، جو اوپر ہیں سارے رشتے، جو پیچھے ہیں وہ اصل ہیں، اور جو نیچے ہیں سارے وہ فروع ہیں۔ مطلب بیٹا، پوتا، پڑپوتا، اسی طرح سے جتنی اولادیں آگے ڈائریکٹ بیٹے کا بیٹا، پھر بیٹے کا بیٹا، پھر بیٹے کا بیٹا، اس طرح دائیں بائیں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ رشتے میں میرا ایسا لگتا ہے، وہ نہیں۔ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ عورت کے محرم ہیں۔ اس کے بعد ہے شوہر کے بیٹے۔ شوہر کے بیٹے کیا مطلب اور اپنے بیٹے کیا مطلب؟ اپنے بیٹے آپ کے وہ ہیں کہ جو آپ کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے اولاد، اور شوہر کے بیٹے وہ ہیں کہ وہ مطلب آپ کے علاوہ شوہر کی کوئی اور بیوی تھی، اور اس بیوی سے جو شوہر کی اولاد ہے وہ شوہر کے بیٹے ہیں، تو وہ بھی آپ کے محرم ہوں گے۔ اس کے بعد سگے بھائی، سگے بھتیجے، سگے بھانجے۔ سگے کا کہنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ، یعنی جو آپ کے حقیقی بھائی ہوں، اور جو آپ کے حقیقی بھائی کے بیٹے اور حقیقی بہن کے بیٹے ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے نا کہ یہ میرا بھائی لگتا ہے، وہ میرا بھتیجا لگتا ہے، وہ لگتا ہے، اللہ نے نہیں لگایا ہوتا، آپ کو لگتا ہے وہ، تو یہ وہ رشتے نہیں ہوتے۔ سگے رشتے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ کے جو حقیقی بھائی حقیقی بہنیں ہیں ان کی جو اولاد ہے۔ اس کے علاوہ سگے ماموں اور سگے چچا وغیرہ، مطلب یہ بھی سب محرم ہیں۔ اور ان تمام کی جو لسٹ آ رہی ہے آپ کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے عورت اپنے سنگھار کے ساتھ، اپنے میک اپ کے ساتھ، اپنے کھلے چہرے کے ساتھ اور گھر میں رہتے ہوئے ان تمام پابندیوں سے آزاد جو پیچھے بتائی گئی تھی، ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان عورتوں کے سامنے، یہ مسلمان کی قید کیوں لگی؟ کہ شریعت مطہرہ نے مسلمان عورت کو اتنی عزت عطا کی ہے اور اتنا اس کا وقار رکھا ہے کہ جو غیر مسلم عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی اپنا سنگھار ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی، یعنی اپنا سطر اتارنا، سینہ ننگا کرنا، گردن ننگی کرنا، اور جن چیزوں کا پیچھے ذکر آیا ہے ان چیزوں کو غیر مسلم عورتوں کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو ظاہر ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ عورت اپنے غلام سے بھی اجنبی مرد کی طرح پردہ کرے۔ یہ ہماری وہ تمام بہنیں توجہ فرمائیں جن کے گھروں میں ملازم مرد کام کرتے ہیں اور ان کے نزدیک ان سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے مطلب جو مرد شیف ہوتے ہیں، خانسامہ ہوتے ہیں گھروں میں جن کے کام کرتے ہیں، یا آرمی میں جو ملازم دیے ہوتے ہیں گھروں میں مرد ان کے رہائش کے لیے، تو وہاں پہ خواتین یہ سمجھ لیتی ہیں کہ یہ کوئی یا تو انسان نہیں ہے یا پھر مرد نہیں ہے، اور ان سے کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، اور ہمارے لیے سب چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں۔ اب شریعت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی نوکر ملازم، کوئی بھی سرونٹ ہے، کوئی آرمی کی طرف سے ہو، آپ کو کسی طرف سے مراعات ملی ہوں، یا خود آپ نے گھر میں کسی ملازم کو رکھا ہو، تو یہ سارے مرد ہیں۔ اگر یہ مرد ہیں تو یہ مرد ہی ہیں اور مرد کے حکم میں ہیں، اور ان سب سے آپ کے لیے پردہ لازم ہے۔ اس کے بعد اپنی ملکیت میں موجود کنیزیں جو ہیں آپ کی، یعنی لیڈیز جو ہوتی ہیں، خادمائیں ہوتی ہیں، نوکرانیاں ہوتی ہیں، ملازمائیں ہوتی ہیں، تو ان کے سامنے آنے اور ان کے سامنے اپنا سنگھار ظاہر کرنے سے آپ کو منع نہیں کیا گیا، وہاں ممنوع نہیں ہے،
ان کے سامنے جائز ہوگا، غیر مسلم عورتوں کے سامنے جائز نہیں ہوگا، اور جو مرد ملازم ہوں گے ان کے سامنے جائز نہیں ہوگا۔ یعنی وہ جو آپ کو طریقہ بتایا گیا کہ آپ اپنی چادر اوڑھیں، سر پہ اوڑھیں، سینے پہ اوڑھیں، اپنے کان، اپنی گردن، اپنی پیٹھ، یہ سب کور کریں، اور اس طریقے سے گھر کے اندر یہ جو کنیزیں ہیں، خواتین ہیں، مردوں کی بات نہیں ہو رہی، کنیزوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو ملکیت میں ہیں، لونڈیاں ہیں، نوکرانیاں ہیں۔ لونڈیاں تو خیر آج کل نہیں ہوتی، جن کو ہم نوکرانی اور خادمائیں کہتے ہیں، کام والی ماسیاں کہتے ہیں، یہاں ان کا حکم ہوگا۔ اور اس کے بعد مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، مثلاً ایسے بوڑھے جنہیں اصلاً شہوت باقی نہ رہی ہو، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا بوڑھا آدمی ہوتا ہے جب اس کو بالکل ہوش حواس نہیں ہوتے اور وہ بالکل عورتوں کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر مردوں والی کوئی بات اور مردوں والی کوئی خواہش جس وقت باقی نہیں رہتی، تو وہ اس کی کیا ایج ہوتی ہے، وہ تمام خواتین جانتی ہیں۔ اور ایک جو انتہائی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہاں صرف ایج کو نہیں دیکھا گیا، کہا گیا ہے کہ ایسے بوڑھے جنہیں اصلاً شہوت باقی نہ رہی ہو اور وہ نیک بھی ہوں، یہ بہت قابل غور بات ہے، اور وہ نیک بھی ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جس طریقے کے واقعات سامنے آتے ہیں وہ شرم سے نظریں جھک جاتی ہیں، زبانیں بند ہو جاتی ہیں کہ وہاں 80 سال کے لوگ بھی ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ جن کی عادات اچھی نہیں ہوتی، جن کی نظریں اچھی نہیں ہوتی۔ تو شریعت نے ہر چیز کھول کے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مطلب کوئی گارڈ ہے، کوئی گیٹ کیپر ہے، کوئی ایسی ڈیوٹی پہ کوئی مالی ہے، یا کسی چیز پہ بھی آپ نے کسی بندے کی ایسی ڈیوٹی لگائی اور وہ اتنا بوڑھا ہے کہ اب اس کو بالکل بھی کسی چیز کی کوئی خواہش، کوئی طلب باقی نہیں ہے، اور عورتوں کے معاملات میں اس کی کوئی نہ توجہ ہے، نہ اس کی شہوت باقی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ نیک ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ جو کسی قسم کی کوئی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ہوتے، لیکن ان کی زبانیں گندی ہوتی ہیں، ان کی لینگویج گندی ہوتی ہے، ان کی نگاہیں گندی ہوتی ہیں، تو ان سے بھی شریعت آپ کو اپنے سطر ڈھانپنے کا حکم دے رہی ہے۔ مذکورہ آیت میں اگرچہ ان تمام افراد کا ذکر ہے جن کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، لیکن محرم ہونے کے باوجود سب کا مقام ایک نہیں ہوگا۔ یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس وقت ہمیں جب کوئی ڈس لیتا ہے اور نقصان ہو جاتا ہے تو تب ہمیں اس بات کے لیے آنکھیں کھلتی ہیں، ورنہ ہم اندھا دھند ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ محرم ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو جملہ شریعت نے آپ کو دیا ہے کہ وہ نیک بھی ہوں، اس کی طرف ہماری توجہ سب سے پہلے ہونی چاہیے۔ تو محرم ہونے کے باوجود سب کا مقام ایک نہیں ہوگا۔ اصطلاح شریعت میں ویسے تو ان سب کو محرم کہتے ہیں کہ جتنی آپ کے اوپر جن کا ذکر ہوا ہے۔ شوہر کے علاوہ باقی تمام مذکورہ اشخاص عورت کے دائمی محرم ہیں۔ شوہر کے علاوہ باقی تمام مذکورہ اشخاص عورت کے دائمی محرم ہیں۔ دائمی محرم وہ ہوتا ہے جس سے زندگی میں کبھی بھی کسی موقع پہ بھی جا کے نکاح نہ ہو سکتا ہو، وہ دائمی محرم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود شوہر کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا، کیونکہ عورت کے لیے جو مقام گھر میں شوہر کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، اور شوہر کے سامنے عورت کے جسم کے کسی حصے کا پردہ نہیں ہوتا، جبکہ باقی تمام محرم بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ مذکورہ آیت میں جن محرموں کا ذکر ہوا وہ ابدی ہونے میں تو یکساں ہیں۔ ابدی ہونے کا مطلب یعنی جو میں نے دائمی لفظ استعمال کیا، دائمی اور ابدی دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ محرم ہوں گے، کبھی بھی کسی وجہ کی بنا پہ بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکے گا، اس لیے ان کو ابدی محرم یا دائمی محرم کہا جائے گا۔ لہٰذا حرمت ابدیہ میں تو سب برابر ہیں، مطلب نکاح تو نہیں ہو سکتا، لیکن قرابت میں سارے برابر نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ شوہر کی بات تو ہو گئی، اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے باپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں اور بھتیجے بھانجے ہیں، ان کا جو مقام ہے محرم ہونے میں یہ اور ہے
اور جو شوہر کے بیٹے ہیں ان کا مقام اور ہے، وہ محرم تو ہیں، یعنی شرعی طور پہ ان کے ساتھ کبھی بھی عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جو احساس، عزت کا خیال، وہ جو مروت، جو محبت جو سگے باپ بھائی بیٹے کو ہوگی، کیا وہ ان کو ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان سب کے مطابق، ان کے رشتے کے مطابق، اور جتنی کہیں بھی جا کے خرابی کا جہاں امکان ہو سکتا ہے وہاں پہ شریعت پہلے سے ہی آپ کو خبردار کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں کہ جس طرح پیچھے ہم نے یہ پڑھا کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، انتہائی بوڑھے، کہ جن کے اندر سے شہوت بالکل ختم ہو گئی، اور اب ان کے سامنے آپ اپنا سطر سے مراد ہے کہ آپ اپنا سنگھار، اپنا لباس، اپنے زیورات، یہ ساری چیزیں جو اٹریکشن کا باعث ہوتی ہیں وہ سامنے کر تو سکتے ہیں، لیکن ساتھ شرط یہ ہوگی کہ ان کی نظر بھی اچھی ہو، ان کا دل بھی جو ہے وہ نیک ہو، جو آپ کو ان کی نگاہوں سے، ان کے انداز سے نظر آتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو یہ اجازت ملے گی۔ اب اسی طرح سے میں ضمنی طور پہ یہاں یہ عرض کر دیتی ہوں کہ ہمارے جو رشتے محرم کے ہیں وہ بے شک محرم ہیں، لیکن کیا آج کے دور میں ہر گھر میں محرم لوگوں سے خواتین کی عزت محفوظ ہے؟ یہ واقعات ہماری نظر سے، ہماری سماعتوں سے گزرتے ہیں نا۔ اس کا یہی مطلب ہے، یہ جو شریعت نے سمجھایا ہے کہ محرم بے شک ہیں، لیکن ان کا نیک ہونا ضروری ہے۔ جب انسان نیک نہیں ہوتا تو وہ وحشی ہو جاتا ہے، وہ حیوان ہو جاتا ہے، اور اس سے بالکل رشتوں کا تقدس نہیں رہتا۔ جب ہمارے معاشرے میں اتنے برے برے واقعات ہوتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ انسان محرم ہونے کے باوجود نہ اپنے تقدس کو سمجھتا ہے اور نہ اپنے ساتھ موجود رشتے کے تقدس کو سمجھتا ہے، اور وہ پھر اپنی حیوانیت سے رک نہیں سکتا۔ اسی لیے شریعت نے جو احتیاطیں رکھیں وہ اسی لیے رکھیں کہ سگے بہن بھائی اگر جوان ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک چارپائی پہ بیٹھنے سے شریعت نے منع کیا۔ آج آپ اپنے گھروں میں دیکھیے، کیا ان سب چیزوں پہ پابندی ہو رہی ہے؟ 10 سال کے بچے جب ہو جاتے ہیں تو بہن بھائی دونوں ہیں تو ان کو ایک چارپائی پہ لیٹنے سے منع کر دیا گیا، حتیٰ کہ ایک چارپائی پہ بغیر درمیان میں کسی حائل کپڑے کے، اور ماں باپ کے ساتھ بھی 10 سال کے بچے کو سونے سے منع کر دیا گیا۔ یہ وہ احتیاطیں ہیں جو ہمارے دماغ میں کبھی ہوتی نہیں، اور ہمیں اس وقت سوچ آتی ہے جب کوئی خرابی ہو جاتی ہے، مگر شریعت تو ہمیں ہر نظام اور ہر ضابطہ پہلے سے عطا کر رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا۔ ایک جگہ پہ محرم مرد اور محرم عورت ہے، ان کو بھی اکیلے ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھنے سے منع کیا گیا جب وہ بالکل اکیلے ہوں اور ان کے سوا کوئی نہ ہو، اسی وجہ سے کہ جب قرآن کریم میں ہے کہ جب انسان ایک اکیلا ہوتا ہے تو ساتھ دوسرا شیطان آ جاتا ہے، اور جب دو ہوتے ہیں تو پھر بھی ساتھ شیطان آ جاتا ہے، اور وہ آ کے خرابی وہی کرواتا ہے اور انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتا ہے۔ اب سفر کرنے میں آپ دیکھیے کہ عورت کے لیے پابندی رکھی گئی کہ جب اس نے شرعی سفر پہ یعنی 92 کلومیٹر سے زیادہ یا 3 دن کی مسافت کے لیے کہیں جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا محرم ساتھ ہو۔ اب شریعت یہاں وضاحت کرتی ہے کہ وہ انڈر بریکٹ کرتی ہے اس بات کو کہ اگرچہ آپ کا وہ محرم ہے، لیکن سفر میں جب اکیلے آپ نے اس کے ساتھ جانا ہے تو آپ کا محرم اگر فاسق و فاجر ہے تو پھر وہ محرم بھی غیر محرم کی طرح ہے، آپ کو اس کے ساتھ بھی اکیلے جانے سے گریز کرنا ہوگا۔ جی، تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے عارضی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا، وہ دائمی محرم نہیں ہوتے، ہم محرم انہیں نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ جس طرح سے عام ایک اجنبی بندہ ہے یا کوئی کزن ہے یا کوئی بھی دوسرا تیسرا بندہ ہے اور کسی وقت بھی اس کے ساتھ جب نکاح ہو جاتا ہے، تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کنڈیشن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے پھوپھا ہیں، خالو ہیں، بہنوئی ہیں، جیٹھ ہیں۔ جس وقت آپ کے پھوپھا کے نکاح میں آپ کی پھوپھی ہیں، خالو کے نکاح میں آپ کی خالہ ہیں، بہنوئی کے نکاح میں آپ کی بہن ہے، اور جیٹھ آپ کے شوہر کا بڑا بھائی ہے، اور ان صورتوں میں جب کہ وہ شادی شدہ ہیں اور یہ جو خواتین ان کے ساتھ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں
عورت کے ساتھ، یعنی جیسے آپ ایک بات سن رہے ہیں تو آپ کے جو پھپھا، خالو، بہنوئی جن کے رشتے میں آپ کی محرم خواتین ہیں، تو آپ کے ساتھ اس وقت تک نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یا آپ کا ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یا ان کا آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ یا وہ زندہ ہیں یا ان کے نکاح میں ہیں، یعنی خدا نخواستہ طلاق وغیرہ نہیں ہو گئی، تو اس وقت تک ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح، یعنی دو خواتین جو ہوتی ہیں جیسے پھوپھی اور بھتیجی ہے، خالہ اور بھانجی ہے، اور دو بہنیں ہیں، یہ ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس طرح سے جو محرم حضرات ہوں گے ان کی 3 طرح سے تقسیم ہو گئی، ایک شوہر، ایک باپ بیٹا بھائی، اور تیسری تقسیم جو شوہر کی اولاد ہوگی۔ تو ان کے ساتھ حسب رشتہ، حسب قرابت آپ کو شریعت نے اجازت دے دی کہ ان کے سامنے آپ کے لیے ایسی پابندی نہیں ہے، لیکن اتنا فرق آتا جائے گا جتنا رشتے میں فرق آتا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا توبو الی اللہ، یعنی اب بلا چون و چرا اللہ کے احکام کے آگے جھک جاؤ۔ دین اسلام کے آ جانے کے بعد اب جہالت کے طریقوں پر چلنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اس کے باوجود بھی بشری تقاضے سے تم سے کوئی غلطی واقع ہو بھی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، لیکن ان برے اخلاق اور عادات کو نہ چھوڑنا جو پہلے سے تھے، اور یہ جتنی جہالت کی باتیں اور رسم و رواج اور اختلاط عورت و مرد کا اور بے پردگی، بے ستری، یہ سب چل رہا تھا، تو شریعت یہ فرما رہی ہے کہ اب قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد اور شریعت مطہرہ کے واضح ہو جانے کے بعد ان تمام بری عادات کو اور اخلاقیات کو اپنائے رکھنا یہ سخت زیادتی ہوگی، دین کا مذاق ہوگا، اور اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام کو پس پشت ڈالنا ہوگا۔ اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں اطاعت کر کے ہی بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مسائل کو سمجھنے، دلوں میں اتارنے اور ان کو نہ ماننے پر جو آخرت میں عذاب ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سبق میں، یعنی کل اور آج کے سبق میں آپ کے لیے 2-3 سوال ہیں، یہ بھی آپ نے یعنی ایز اے تمرین، ایز اے مشق اپنے سبق کے ساتھ تیار رکھنے ہیں، ان کا بھی ٹیسٹ نہیں لیا جا رہا۔ سوال نمبر 1 ہوگا اس سبق میں سے کہ قرآن پاک میں مسلمان مرد اور عورتوں کو نگاہوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ محرم کی اقسام کتنی طرح کی ہیں اور دائمی محرم کون ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ امام غزالی نے نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کے کیا نقصانات بیان فرمائے ہیں۔ تجوید کا قاعدہ ہے آپ کا آج کے سبق میں سبق پڑھتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں 2 کلموں کے درمیان کبھی کبھی چھوٹا سا میم اور کبھی چھوٹا سا نون آ جاتا ہے جس کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ میم کے نیچے نہیں، نون کے نیچے زیر ہوتی ہے۔ ویسے چھوٹا سا میم بھی اور نون بھی دونوں آتے ہیں لفظوں کے اوپر۔ میم کے بارے میں تو میں نے آپ کو پیچھے عرض کر دیا، وہ کہاں آتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں میم بعدی، یہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ میں نے کیا قاعدہ یہاں بتایا ہوا ہے۔ جی، یہاں اقلاب کا قاعدہ ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آتی ہے تو ہم اس کو جو نون ہے اس کو میم سے بدلتے ہیں اور میم بعدی پڑھتے ہیں۔ اب جو چھوٹا سا نون لکھا ہوا نظر آتا ہے آپ کو، اس کو بولتے ہیں نون قطنی، نون قطنی، قاف طا نون یا۔ تو
جس وقت نون تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے اور اس کے بعد والا حرف جو بھی ہو وہ ساکن ہو، تو تنوین کے نون کو اگر ہم آگے ملا کے پڑھنا چاہیں تو پھر اس کو زیر دیتے ہیں۔ جو آواز ہوتی ہے نا، میں نے یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ہم اس آواز کو دیکھتے ہیں، آواز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ میم دو زبر من، من۔ اگر ہم اس کو لکھیں تو یہ نون ساکن ہی لکھا جائے گا نا، من، جیسے ہم میم زبر نون ساکن بولتے ہیں، اسی طرح اس کی بھی آواز ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بھی ہوتی ہے۔ تو جو بولنے میں آواز آ رہی ہے اس نون کو ہم زیر دیں گے آگے ملانے کے لیے، اور با دو زبر بن جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہ جو آخر پہ نون ساکن پیدا ہو رہا ہے اس کے نیچے زیر دے کے اگلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ اور درمیان میں جو حمزہ وصلی ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھتے۔ حمزہ وصلی ہوتا ہی وہ ہے کہ وصل کا مطلب ملانا ہوتا ہے نا، تو دو کلموں کو ملانے میں جو درمیان میں حمزہ ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، اس کی پھر آواز پڑھی نہیں جاتی۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں نا الذین، الیوم، القلب، المصباح، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اس طرح سے جو درمیان میں حمزہ آ رہا ہے جو اکیلے پڑھنے میں، تو یہ جب پیچھے والے کلمے کے ساتھ ملے گا، اس صورت میں جب اس کے اوپر تنوین ہے تو ہم اس والے حمزہ کو جو الذین کا حمزہ ہے اور الذی کا جو حمزہ ہے اور الیوم کا جو حمزہ ہے اور القوم کا جو حمزہ ہے اس کو پھر نہیں پڑھیں گے۔ اب مثال دیکھ لیجئے، جیسے ہے علی من الذین، مثلا الحمد، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع۔ یہ اس طرح آپ نے دیکھا، ہم نے جب ملایا نہیں تو اس طرح ہم نے حمزہ ہر جگہ پہ پڑھا ہے۔ لیکن جب ہم چاہیں گے کہ ہم یہاں وقف نہ کریں، پیچھے والے کو ملائیں، تو میں وہ سمجھانا چاہ رہی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ملائیں یا نہ ملائیں، سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں اور وہ چھوٹا سا نون آتا ہے تو وہ آپ کے لیے کنفیوژن پیدا کرتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، یہ کیوں آیا ہے۔ تو یہ نون قطنی ہوتا ہے اور اس کو پیچھے والے کلمے کے ساتھ آگے والے کلمے کو ملانے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اگر جب آپ یوں پڑھیں گے تو پھر اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، جیسے میں نے آپ کو سورہ اخلاص بھی پڑھ کر سنائی تھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو جب ہم نے ملا کے پڑھا تھا تو پڑھا تھا الحمدللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ اصل میں احدن تھا نا، احدن، تو یہاں پہ آخر پہ نون آ رہا تھا جو آواز میں پیدا ہوتا ہے، ویسے اوپر دو پیش تھی، تو وہ جو نون تھا اس نون کو ہم نے زیر دی تو ہم نے پڑھا احدن اللہ، ایک پیش رہ گئی، دوسری پیش کی جگہ پہ ہم نے نون کے نیچے زیر دے دی۔ اگر زبر ہوگی جیسے علی من الذین، پھر بھی ہم ایک زبر کو رہنے دیں گے اور دوسری زبر کی جگہ پہ نون کے نیچے زیر لگا دیں گے۔ اور لمزتن، یہ دو زیر کی تنوین ہے تو ہم ایک زیر کو رہنے دیں گے اور دوسری زیر کی جگہ پہ نون کے نیچے زیر لگا دیں گے۔ اب اس طرح سے ہم ان کو پڑھیں گے ملا کر، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور ملانا نہیں تو پھر ہم نے پڑھنا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ حمزہ پڑھا گیا اور جب ملایا تو احد اللہ، اب یہاں حمزہ نہیں پڑھا گیا۔ علی من الذین، علی من الذین۔ اور میں نے وہ صورت کا بتایا کہ جہاں سے سمجھنا آپ کو اور زیادہ ایزی ہو جائے، جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ تو اب ہم جب ملائیں گے تو پڑھیں گے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی۔ اور آسان کر دیتی ہوں کہ جب دو زبر کی تنوین ہو تو ایک زبر باقی چھوڑیں گے اور دوسرے زبر کی جگہ نون کو زیر دے دیں گے۔ دو پیش کی تنوین ہو، ایک پیش رہنے دیں گے اور دوسرے پیش کی جگہ نون کے نیچے زیر لگا لیں گے۔
دو زیر کی تنوین ہو تو ایک زیر رہنے دیں گے اور دوسرے زیر کی جگہ پہ نون کو زیر دے کے آگے ملا لیں گے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اور یہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں آتا ہے ملانے کی صورت میں ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پہ کلمے کے درمیان میں آتا ہے، وہاں ہمارا اختیار نہیں ہے، وہاں اس کو پڑھنا ہی ہوتا ہے، چند جگہ پہ ایسا آتا ہے۔ یہ آج کا آپ کا قاعدہ ہوگا، اور یہ قاعدے بھی آپ سے آگے پوچھے جا سکتے ہیں آخر پہ جا کر، ٹھیک ہے؟ آپ اس طریقے سے ان کو یاد کر لیں۔ میں آپ کو ڈیٹیل میں بہت زیادہ ثقیل جو تجوید ہے وہ پڑھا ہی نہیں رہی، صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو اچھا پڑھنا آ جائے اور جو چیزیں بار بار آتی ہیں ان کی ساتھ تھوڑی سی پہچان بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ جی، ہمارا سبق کا دوسرا حصہ ہے حصۃ الحدیث۔ آج آپ کے پاس جو حدیث پاک آئی ہے یہ توبہ کے بارے میں ہے۔ توبہ کیا ہوتی ہے اور توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رسپانس کیا ہوتا ہے۔ آئیے پہلے حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ التائب 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 من الذنب من الذنب من الذنب من الذنب کمن لا كمن لا ذنب له ذنب له کمن لا ذنب كمن لا ذنب له له کمن لا ذنب كمن لا ذنب له له التائب من الذنب التائب من الذنب التائب من الذنب التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ كمن لا ذنب له۔ یہ میں نے تلفظ درست کرنے کے لیے آپ کو بتا دیا، اور آپ نے اس پہ چونکہ رکنا ہے، مکمل کرنا ہے عبارت کو، تو پھر کمن لا ذنب لہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اصل طریقہ یہی ہوتا ہے کہ حرف کو ساکن کیا جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ یا کمن لا ذنب لہ۔ اس کا ترجمہ ہے التائب۔ التائب یہ الف لام تو معرفہ کا ہے، اس کو اگر کر دیں نکال دیں تو پھر عام ایک لفظ ہو جائے گا جو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں تائب، تائب ہونا۔ تائب ہونے کا مطلب ہوتا ہے توبہ کر لینا۔ تائبن یا تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو۔ من کا مطلب سے، ذنب کہتے ہیں گناہ کو، ذنوب اس کی جمع ہے۔ کاف کا مطلب جیسے، من وہ شخص، لا ذنبہ نہیں کیا اس نے گناہ، نہیں کیا گناہ، لہو اس نے۔ جملہ کیا ہوگا کہ توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کیا مطلب ہے کہ اگر انسان کو سچی توبہ نصیب ہو جاتی ہے اور وہ قواعد و ضوابط اور تمام شرائط مقررہ کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس طرح سے پاک کر دیتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تو آئیے ہم پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کا معنی کیا ہے، اور ہم جو توبہ کرتے ہیں یا جس کو ہم توبہ کہتے ہیں کیا وہ توبہ ہی ہوتی ہے؟ تو توبہ کا معنی ہے لوٹنا، پلٹ کر آنا، رجوع کرنا۔ توبہ کا معنی ہے لوٹنا کسی چیز کی طرف، مطلب جس سے آپ نے فرار حاصل کی تھی آپ لوٹ آئیں۔
پلٹ کر آنا، رجوع کرنا. رجوع کرنے کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک اصطلاح آپ کو آسانی سے اس سے سمجھ آ جائے کہ جس وقت ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ایک طلاق جو ہے وہ رجعی طلاق ہے. اب جب اس نے عدت کے دوران یہ سوچا کہ بھی میں نے غلط کیا اور مجھے اپنے کلمات واپس لینے چاہیے. واپس لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے، وہ کلمات تو واپس نہیں آتے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کو مان لینا کہ یہ میری غلطی ہے، اس پہ نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا اور اس کی تلافی کرنا. تو شوہر تلافی کیسے کرتا ہے؟ وہ بیوی کو اپنے گھر میں واپس بساتا ہے، جو زیادتی ہوئی ہوتی ہے اس کی معذرت کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا اور وہاں پہ وہ اڑا بھی نہیں رہتا، بلکہ وہ اس پہ معذرت کرتا ہے. اس کی معذرت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو واپس لاتا ہے اور اس نے اگر زیادتی کی ہے، ظلم کیا، اس پہ معذرت کر کے اس کا اپنے گھر میں بساتا ہے اور اپنے جو اس کے تعلقات ہیں شوہر اور بیوی کے، ان کو بحال کرتا ہے. یہ رجوع کرنا ہوتا ہے. تو توبہ کا معنی بھی ہوا رجوع کرنا. تو اس کا پھر کیا مطلب بنا کہ ہم نے توبہ کرنی ہے نافرمانی پر، توبہ کرنی ہے غلط کام پہ، توبہ کرنی ہے فسق و فجور سے. تو پھر توبہ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو چیزیں نہیں کر رہے، جن میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اطاعت نہیں کر رہے، اس اطاعت کو اپنے ذمے لائیں اور جو نافرمانی ہو رہی ہے وہ نافرمانی چھوڑ دیں اور وہ غلط کام جو پہلے کیے تھے ان پہ شرمندہ ہو کے آئندہ غلط کام نہ کریں. اس کو توبہ کرنا کہا جائے گا. یعنی بندے کو اپنے رب کی طرف پورے اخلاص سے متوجہ ہونا اور اپنی لغزش و کوتاہی پر ندامت کا اظہار کرنا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کشف المحجوب میں حضرت ذوالنون مصری سے نقل کرتے ہیں کہ الندمۃ التوبہ، کہ توبہ اصل میں ندامت کا نام ہے. جب آپ کے اندر حقیقی طور پہ کسی برائی پہ پچھتاوا آ جاتا ہے، آپ نادم ہو جاتے ہیں، آپ کو شرمندگی ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے بہت برا کیا، ظلم کیا. تو اس پچھتاوے اور ندامت کے ساتھ انسان جب غفور الرحیم رب کی طرف متوجہ ہو جائے تو ایسا بندہ تائب کہلاتا ہے. قبولیت توبہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حاصل کرنا بہترین اور مجرب نسخہ ہے. جیسا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ یہ لوگ جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں. اپنی جانوں پہ کیا ظلم ہے؟ دین کے خلاف چلنا، اللہ کی تعلیمات کو نہ ماننا، قرآن عظیم کو پس پشت ڈالنا، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور آپ کی سنتوں پہ عمل کی پرواہ نہ کرنا، یہ سب ظلم ہے. اور جب یہ کر لیے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب ان لوگوں کی یقینی بخشش اس صورت میں ہے کہ جاؤک، اے حبیب یہ آپ کے دربار میں حاضر ہو جائے. حضور کے دربار میں حاضر ہونے کا مطلب آپ کا وسیلہ طلب کرنا ہے، آپ کی ذات اقدس کی طرف متوجہ ہونا ہے. اس کا جاؤ کا مطلب ظاہری طور پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا نہیں ہے. جو ہو سکتے ہیں وہ تو ذہ نصیب، اور جو نہیں ہو سکتے وہ اس کا معنی یہ نہیں لے سکتے کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں، چل کے جائیں اور وہاں جا کر پہنچ کے پھر اللہ سے معافی مانگے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ورنہ پھر توبہ کرنا غریبوں کے بس میں نہ رہتا اور وہ لوگ توبہ کیے بغیر ہی خدا نخواستہ دنیا سے چلے جاتے. ایسی بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ حاصل کرنا اور اس وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، آپ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا اور آپ کی بارگاہ میں بھی یہ عرض کرنا یا رسول اللہ آپ اس گناہگار امتی کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں
شفاعت اور سفارش کیجئے تاکہ میرے گناہ اللہ معاف فرما دے۔ تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر یقیناً یہ لوگ مجھے بہت توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور بخشنے والا بھی پائیں گے۔ تو ہماری نجات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ ہی کو اللہ پاک نے اپنے اور بندوں کے درمیان اپنا نائب اور اپنا محبوب مقرر کیا۔ اچھا، اب یہ بات میں نے عرض کی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بار استغفار پڑھا یا ہم روز اتنی بار استغفار پڑھتے ہیں یا کہا جاتا ہے کہ آپ اتنی بار استغفار پڑھیں، تو کیا وہ استغفار پڑھنا توبہ ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے۔ کیا یہ توبہ ہے؟ یہ توبہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں سورہ ہود میں ارشاد باری تعالی ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ آپ دیکھیے یہاں پہلے لفظ استعمال ہوا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو کہ بے شک میرا رب رحیم ہے، وہ محبت فرمانے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ استغفار اور ہے اور توبہ اور ہے۔ استغفار توبہ نہیں ہے، بلکہ استغفار توبہ تک لے جانے کا وسیلہ اور واسطہ اور ذریعہ ہے۔ استغفار کے ذریعے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہاں تو طلب پائی جا رہی ہے، بخشش کی طلب چاہتے ہیں، تو طلب کرتے کرتے آپ پہنچیں گے اللہ کے دربار میں اور وہ ساری کیفیات لے کر جائیں گے، تو پھر آپ کی توبہ بنے گی، اور جب وہ قبول کرے گا تو پھر اس نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے ان شرائط کے ساتھ سچی توبہ کر لی گناہ سے تو وہ ایسے پاک ہو گیا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کیا ہی نہیں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت میرا بندہ مجھ سے سچی توبہ کر لیتا ہے اور وہ پھر گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا اور اس کا عہد کر لیتا ہے، تو میں اس کے گناہ بخشتا ہوں اور بخش کر اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، اور اس قدر اس کے نامہ اعمال سے محو کر دیتا ہوں کہ وہ فرشتے جو اس کے گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اس کے گناہ بھلا دیتا ہوں۔ وہ اتنا رحیم اور اتنا ودود رب ہے۔ اچھا، اب جیسا کہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ توبہ سارے گناہ دھو ڈالتی ہے، مگر توبہ ہو کیسی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لو اخطأتم حتی تملا خطایاکم ما بین السماء والارض ثم استغفرتم اللہ لغفر لکم، کہ تمہارے گناہ اتنے ہو جائیں کہ زمین و آسمان کے درمیان کا جتنا گیپ ہے وہ تمہارے گناہوں سے بھر جائے، مگر جب تم اللہ سے صحیح طور پر بخشش طلب کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ ایک تو یہ کہ آپ نے جو پہلے سے گناہ کیے ہیں ان سے آئندہ بچنے کا پکا ارادہ کر لیں، اس پہ پھر آپ کو شرمندگی اور ندامت بھی ہو، اور آئندہ آنے والے وقت میں کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں۔ یہ 3 نیتیں، 3 عہد لے کر اللہ کے حضور آئیں تو اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ اور اگر آپ نے زیادتیاں اور گناہ اور حق تلفی اللہ کی ذات کے سوا بندے کی ہوئی ہے تو پھر ان 3 کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہوگی کہ جس سے آپ نے زیادتی کی ہے پہلے اس کی معافی بھی اس سے مانگ لیں،
جو آپ نے کسی کا حق کھایا ہے وہ اس کو واپس کر دیں، کسی کے حق میں زیادتی کی ہے تو اس کے بدلے میں اس کا ازالہ جس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ پہلے کر لیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں آئیں معافی مانگنے، اللہ تب وہ گناہ بھی معاف کرے گا۔ اور جو اللہ کے حقوق ہیں ان کے لیے پہلی 3 شرطیں، اور بندے کا ہے تو پہلی 3 کے ساتھ چوتھی بھی ہو جائے گی، اور پھر آپ توبہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور وہ توبہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ توبہ سے کبھی بھی کوئی شخص بے نیاز نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا میں دن رات میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت نے فرمایا کہ 100 بار۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی توبہ کی اور استغفار کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کس لیے آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ جو ہوتی ہے، توبہ بندوں کے سٹیٹس کے مطابق، بندوں کے مرتبے کے مطابق ہوتی ہے۔ جس مقام پہ، جس لیول پہ بندے ہوں گے ان کی توبہ بھی ویسی ہوگی۔ ایک ہوتی ہے عام بندوں کی توبہ، ایک ہوتی ہے خواص کی توبہ، اور تیسری ہوتی ہے خواص الخواص کی توبہ۔ جو عام لوگوں کی توبہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گناہ پہ ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے لیے عہد، یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا پہلے۔ اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی توبہ کیا ہوتی ہے کہ جو ان کے باطن میں کبھی برے خیالات آتے ہیں، عبادتوں کے اندر کوتاہی پیدا ہوتی ہے، کبھی خشوع و خضوع نہیں ہوتا، کبھی ریا آ جاتی ہے، ان چیزوں سے بھی خاص لوگ اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ خاص لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ اور جو خواص ہیں، خواص لوگ اپنے درجات کی بلندی کے لیے، قرب در قرب اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار پیش کرتے ہیں، اور یہ توبہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ہمارا لیول ہوگا اس کے مطابق ہم کسی صورت میں بھی توبہ کرنے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ہمیں یہ سمجھ اور یہ احساس عطا فرما دے۔ تو ساتھ ساتھ جب انسان سے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ توبہ کو نہیں چھوڑتا، تو اس کے نامہ اعمال میں پھر گناہوں کا وہ ڈھیر نہیں بنتا جاتا، وہ زیادہ جمع نہیں ہوتے جاتے، بلکہ وہ بندہ توبہ کرتا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس امید پہ گناہ کر لیں کہ میں پھر توبہ کر لوں گا، میں پھر توبہ کر لوں گا۔ یہ تو شریعت کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔ ہاں، اس یقین کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں توبہ کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر ایسے میں کسی وقت کوئی کوتاہی یا کسی اور طرح کا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اللہ سے پھر معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ توبہ کر کے ہم سے تھک جاتا ہے، مگر ہم گناہ معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، بشرطے کہ وہ سچی توبہ کے ساتھ آتا رہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، ایک تو ہے گناہوں کو مٹانا، گناہوں کو تو وہ مٹاتا ہے، مگر دوسری جگہ پہ کیا کرتا ہے، وَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، کہ ان کی جو خطائیں ہوتی ہیں اللہ پاک ان کو نیکیوں کے جگہ پہ، نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیتا ہے، اور وہ جہاں گناہ تھے وہاں نیکیاں آ جاتی ہیں، اور پھر فرشتوں کو وہ گناہ بھلا دیے جاتے ہیں کہ اس بندے نے یہ گناہ کیے تھے۔ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، ہمیں اس کی بارگاہ میں جھکتے رہنا چاہیے۔ اور یادداشت کے لیے اس حدیث پاک کو یاد بھی کر لیجئے، یعنی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ایک جگہ پہ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں یہ بھی فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب
मुतत्तहिरीन। اور حدیث پاک میں ایک مقام پہ یہ بھی ہے کہ التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس محبت میں اور اس رحم میں کہ یہ کہیں پھر بھٹک نہ جائے، یہ پھر خراب نہ ہو جائے۔ اللہ پاک پھر اس کے اوپر نظر رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اب مان چکا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میں نے اسی کے دربار میں جا کے بار بار توبہ کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج فقہ میں ہم آیت الکرسی کا تلفظ پڑھیں گے، دعائے قنوت کا۔ آیت الکرسی آپ کی ہو چکی ہے، دعائے قنوت کا تلفظ ٹھیک کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ تو آپ کی وتر نماز کی دعا ہے جو آپ نے ہر روز پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کا درست ہونا بھی اشد ضروری ہے۔ میں ایک دفعہ آپ کو آج یہ پڑھا دیتی ہوں تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ میں آ جائے، آپ پھر پہلے آیت الکرسی کی طرح اس کو روزانہ سنیں اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کریں، تاکہ نماز میں وہ مقاصد حاصل ہو سکے جو ضروری ہیں اور جن کے لیے ہم یہ ساری پہلے بھی محنت کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللہم اللهم اللہم اللهم اللہم اللهم انا، إنا، یہاں پہ غنہ تو کرنا ہی ہے لیکن الف ہونے کی وجہ سے نون کو لمبا بھی کرنا ہے، انا نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ انا إنا انا إنا نستعینک، نستعينك، جی نستعین اتنا لفظ تو آپ نے سورہ فاتحہ میں پہلے سے صحیح کر لیا ہوا ہے، اب صرف آگے کاف ہے اور اس کاف کو نستعینک کہہ کے لمبا نہیں کرنا۔ نستعینک نستعينك، نستعینک نستعينك ونستغفرک، ونستغفرك، نہیں، غین پڑھتے ہوئے ایک تو آواز پر کریں، دوسرے حلق میں رگڑ کی آواز پیدا ہونی چاہیے۔ نستغفرک، نستغفرك، نستغفرک نستغفرك، ونؤمن، ونؤمن، نون کو بھی لمبا نہیں کرنا، یعنی نؤمنو نہیں پڑھنا، ونؤمن ونؤمن، ونؤمن ونؤمن بک، بك، اس کو بھی بی کا نہیں پڑھنا اور بی کا بھی نہیں پڑھنا، یہ دو غلطیاں ہوں گی، دونوں کو پہلے سے نوٹ کر لیں، بی کا بھی غلط اور بی کا بھی غلط، بی کا، بك، بی کا، بك، ونؤمن بک، ونؤمن بك، ونؤمن بک ونؤمن بك، ونتوکل، ونتوكل، ونتوکل ونتوكل، ونتوکل ونتوكل علیک، عليك، علیک، عليك، علیک، عليك، ونثنی، ونثني، نون کے بعد یا مدہ ہے، اس کو نثنی نہیں پڑھنا، ٹھیک؟ ونثنی، ونثني، ونثنی ونثني علیک، عليك، علیک عليك الخیر، خير، خیر، خير، علیک عليك الخیر، خير، علیک عليك الخیر، خير، ونشکرک، ونشكرك، ونشکرک، ونشكرك، ونشکرک ونشكرك، ولا 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 نکفرک، نكفرك، نکفرک نكفرك،
وَنَخْلَعُ. ونخلع. یہاں پہ اکثر غلطی ہوتی ہے، ایک تو نکفرو کا اور دوسرا نخلعو، یہ غلطیاں دونوں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ دوبارہ سے نہیں ہونی چاہیے. کاف جتنے بھی میں نے ابھی تک پڑھائے ہیں اور آگے بھی ہیں، ان میں سے کوئی کاف لمبا نہیں ہے، صرف کاف زبر کا، اس سے زیادہ آواز اس کی نہیں ہوگی. اور نخلعو میں عین کے اوپر صرف پیش ہے، آگے واو نہیں ہے، نہ ہی اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی پیش ہے، اس وجہ سے اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے اور آواز ہوگی وَنَخْلَعُ ونخلع. وَنَخْلَعُ ونخلع. وَنَتْرُكُ ونترك. وَنَتْرُكُ ونترك. وَنَتْرُكُ ونترك. مَن يَفْجُرُكَ من يفجرك. مَن يَفْجُرُكَ. من يفجرك. آپ نے دیکھا یہاں نون ساکن ہے من کا، اور اس کے بعد یا حروف یرمالون میں سے ہے، لہٰذا غنّے کے ساتھ ادغام ہوا ہے. مَن يَفْجُرُكَ. من يفجرك. اللہم اللهم إياك 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 نعبد. نعبد. اس کو بھی نعبدو نہیں پڑھنا، یہ تو پورا لفظ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا ہوا ہے. نعبد نعبد. نعبد نعبد. ولک ولك ولک ولك ولک ولك نصلی. نصلي. اس کو لمبا کریں گے یا مدہ کی وجہ سے. نصلی نصلي. نصلی نصلي. ونسجد. ونسجد. اس دال کو لمبا نہیں کرنا اس لیے کہ یہاں صرف پیش ہے. ونسجد ونسجد. ونسجد ونسجد. وإلیک وإليك. وإلیک وإليك. وإلیک وإليك. نسعى. نسعى. یہ عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کریں گے. نسعى نسعى. نسعى نسعى. ونحفظ ونحفظ. ونحفظ ونحفظ. ونرجو. ونرجو. آپ دیکھیں یہاں سے ہم نے جو وَلَكَ نُصَلِّي میں پڑھا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے کہ نصلی یا مدہ کی وجہ سے لمبا ہے. نسجدو یہ پیش ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. نسعى کھڑی زبر کی وجہ سے لمبا ہے. نحفظو یہاں پیش ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. اور ونرجو یہاں پہ واو مدہ کی وجہ سے لمبا کریں گے، لیکن رحمتہ کا اس کے اوپر زبر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. ونحفظ ونحفظ. ونرجو ونرجو. ونرجو ونرجو. ونرجو ونرجو. رحمتك رحمتك. رحمتك رحمتك. رحمتك رحمتك. ونخشى ونخشى. ونخشى ونخشى. ونخشى ونخشى. عذابك عذابك. عذابك عذابك. عذابك عذابك. ان إن. غنہ کریں گے نون پہ مگر لمبا نہیں کریں گے. ان إن. ان إن. عذابك عذابك. عذابك عذابك. عذابك عذابك. بالكفار بالكفار. بالكفار بالكفار. بالكفار بالكفار. ملحق ملحق. ملحق ملحق. 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 جی ابھی ملا کے پڑھتے ہیں. اللہم انا نستعینک ونستغفرک. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. اللہم انا نستعینک ونستغفرک. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك.
وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ نتوکل ہونٹ گول کیجیے واو کے لیے وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ مَن يَفْجُرُكَ مَن يَفْجُرُكَ مَن يَفْجُرُكَ اللهم إياك نعبد ولك نصلي 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 ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونحفظ ونرجو رحمتك ونحفد ونرجو رحمتك ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق اب آپ غور سے سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اب ترجمہ اللہم اے اللہ انا بے شک ہم نستعین اس کا معنی تو آپ کو آتا ہے پہلے کہ ہم مدد چاہتے ہیں. کاف کا مطلب ہے تیری. یہاں پہ جتنے بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں دعا قنوت میں کاف آئے ہیں سوائے نت رکو کے. نت رکو ترک سے ہے نا، ترک کرنا، تو یہ ترک کا اپنا کاف ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر پیش ہے. باقی جتنے زبر والے کاف ہیں ان کا مطلب تیرا یا تجھ سے. ٹھیک ہے، یہ ان سب کے معنی آئیں گے. نستعین مدد چاہتے ہیں ہم کا تجھ سے، ونستغفر اور ہم معافی چاہتے ہیں کا تجھ سے، ونؤمن اور ہم ایمان لائے بکا تجھ پر، ونتوکل اور ہم بھروسہ رکھتے ہیں علی پر کا تجھ یعنی تجھ پر، ونثنی اور ہم ثنا یا تعریف کرتے ہیں علیک کا تیری الخیر اچھی، ونشکرو اور ہم شکر کرتے ہیں کا تیرا، ولا اور نہیں نکفرو نہ شکری کرتے ہم کا تیری، ونخلعو اور ہم الگ رہتے ہیں یا ہوتے ہیں، ونترکو اور چھوڑتے ہیں یا علیحدہ کرتے ہیں، من اس کو، یفجرو جو نافرمانی کرتے ہیں کا تیری. اللہم اے اللہ ایاکا ہم تیری ہی نعبدو عبادت کرتے ہیں،
वलका और तेरे लिए ही नुसल्ली हमारी नमाज व नसजुदु और हमारा सजदा है या हम नमाज पढ़ते और हम सजदा करते हैं। व इलैका और तेरी ही तरफ नस्आ हमारी दौड़ है व नहफिदु और हम हाजिर हैं तेरी खिदमत में। व नरजू और हम उम्मीद रखते हैं रहमत का तेरी रहमत की। व नक्शा और हम डरते हैं अज़ाब से का तेरे। इन्ना बेशक अज़ाब का तेरा बिलकुफ़ारी काफिरों को मुल्हिक़ मिलने वाला है। आज माशाल्लाह आपकी दुआ क़ुनूत मुकम्मल होगी। अब याद तो आपने करनी है। आपकी गलतियां जो ऑलरेडी होती हैं और जो मुमकिना हो सकती हैं उन सब से आपको आगाह कर दिया है। लिहाजा अब उसी तरह से एक ही दफ़ा पढ़ाने का ये मतलब है, इसको भी अलग से आपको सेंड कर देते हैं कि याद करने के लिए आपको बार बार पूरी वीडियो ना सुननी पड़े, ताकि ये अलग से भी निकाल के जब आपने दुआ क़ुनूत याद करनी है तो कर सकें। जी अभी हम हिस्सा अक़ायद की तरफ मुतवज्जे होते हैं। पिछले सबक में हमने शिर्क से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात हासिल की थी और शिर्क की अक़साम पढ़ी थी। सवाल ये पैदा होता है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या शिर्क का वजूद आज भी उम्मत मुस्लिमा में मौजूद है? जबकि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपने अपने वक्त में अपने अपने ज़मानों में जो तशरीफ़ लाते रहे वो शिर्क को ही ख़त्म करने के लिए तशरीफ़ लाते रहे, मगर उनके जाने के बाद शिर्क फिर अपनी कोई ना कोई सूरत निकाल लेता। मगर जब आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर हुआ, आप तशरीफ़ लाए, तो आपने शिर्क की जड़ें निकाल दी और अब शिर्क का कोई इम्कान बाकी न रह गया जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पाया जाए या क़यामत तक उसका इम्कान हो सके। और ये बात ख़ुद हमारे आका मौला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो जिस वक़्त आप बाज़ाबिता एहतिमाम के साथ अपनी उम्मत को फरमा दें कि मेरी उम्मत में अब शिर्क का कोई डर नहीं होगा, तो अज़ीज़ात मोहतरम फिर हमें गौर करना होगा कि हमें जो दाएं बाएं से अक्सर ये सदाएं सुनने को मिलती हैं कि फ़लाँ ने शिर्क किया, फ़लाँ काम शिर्क है, आप फ़लाँ जगह पे जाके शिर्क करते हैं, आपका ये अक़ीदा शिर्क है। तो ऐसा कहने वाले गलती पर हैं और इस अक़ीदे को अपनाना भी हमारी गलती होगा कि अगर हम अपने अक़ीदे में ये बात रखें कि हुज़ूर की उम्मत में कहीं शिर्क हो रहा है। आपकी उम्मत में शिर्क नहीं हो सकता, इसलिए कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है जो मुस्लिम शरीफ में है। समात कीजिए, हदीस पाक जो हज़रत उक़बा बिन आमिर से रवायत हुई है। आप फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए और अहले उहद की नमाज़ पढ़ी, फिर मिंबर पर पलट आए और फरमाया, मैं हौज़ पर तुम्हारा पेश रो हूँ, यानी मैं आगे जाकर तुम्हारे लिए वहाँ इंतज़ामात करूँगा, तुम्हारी बख्शिश के, तुम्हारी सैराबी के, इसका मतलब है, और मैं तुम्हारी गवाही दूँगा, और बाखुदा मैं अब भी अपने हौज़ को देख रहा हूँ। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ फरमा रहे हैं? उहद के मैदान में बैठकर मिंबर पर
آپ فرما رہے ہیں کہ میں اس جگہ پہ بیٹھ کر بھی اپنے حوض یعنی حوض کوثر کو ملاحظہ فرما رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ بے شک زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں، یا فرمایا کہ روئے زمین کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں. اور فرمایا بے شک خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ خوف نہیں کہ تم سب میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے، یعنی دنیا تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گی، دنیا کی محبت میں تم خراب ہوگے. اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان شرک نہیں کرے گا. کیا آپ کے عقیدے میں یہ بات ہے کہ جو اللہ کے نبی نے فرما دیا معاذ اللہ اس میں کوئی جھوٹ اور غلط ہو سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو پھر یہ آقا علیہ السلام تو باقاعدہ مجمع کو بٹھا کے منبر پہ تشریف فرما ہو کر یہ بیان فرما رہے ہیں. یہ بھی کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دیں، یہ بھی کہ میں حوض کوثر پہ تمہارے لیے کس انداز میں ہوں گا، اور یہ بھی کہ میں ابھی بیٹھے ہوئے یہاں حوض کوثر کو ملاحظہ کر رہا ہوں، اور یہ بھی کہ میری امت میں اب شرک نہیں ہوگا، کوئی شخص شرک نہیں کرے گا. ہمارے معاشرے میں کچھ بے خبر اور بے علم لوگ مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں. ان لوگوں کو یہ علم نہیں کہ شرک سے پاک رہنے کی سند تو خود رسول اللہ نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے عطا کر دی ہے، بلکہ آپ کا تو یہ ارشاد مبارک ہے کہ جو کسی مسلمان پر شرک کا فتویٰ لگائے گا وہ خود مشرک ہوگا. یہ حضور فرما رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے. حضرت حذیفہ بن یمان بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بارے میں مجھے جن امور کا اندیشہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو قرآن بہت پڑھے گا حتیٰ کہ وہ قرآن کی رونق سے مکمل طور پہ سیراب ہوگا، اسلام ہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہوگا، مگر پھر اللہ اسے کسی عیب میں مبتلا کر دے گا اور قرآن اور تعلیمات کو وہ پس پشت ڈال کر اپنے ہی مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کر دے گا اور مسلمانوں کے ہی قتل کے درپے ہو جائے گا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ فی الواقع دونوں میں سے کون مشرک ہوگا؟ آپ نے فرمایا دوسروں کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا. یہ حدیث مسند ابو یعلا میں بھی درج ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری سے روایت مسلم شریف کی ایک حدیث، جس نے کسی شخص کو کافر یا دشمن خدا کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں تو یہ کفر اس شخص کی طرف لوٹ جائے گا. کس کی طرف؟ جو بات بات پہ دوسروں کو کافر کہہ دیتا ہے. یہ بہت سے لوگ لڑائی میں جھگڑے میں اور چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ تم تو ہو ہی کافر، تم کافر ہو، تمہارے خاندان کافر ہے، فلانا. اس طرح جہالت کی باتیں جو اتنی برے طریقے سے کی جاتی ہیں. سنیے حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ کافر کہہ رہا ہے کسی کو اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے، وہ اسلام کی تعظیم کرتا ہے اور اسلام کے دائرے میں ہے، اور یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، تو وہ تو چونکہ کافر نہیں ہے لہٰذا یہ کہنے والا کافر ہو جائے گا. تو ہمیں خبر ہوتی ہے کہ ہم کتنی بار کافر ہو چکے ہیں. تو یہی زبان کی حفاظت ہے، اور اسی حفاظت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا وعدہ فرمایا کہ تم مجھے زبان کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو ایسے لوگوں کو اپنے انجام سے ڈرنا چاہیے اور آقا علیہ السلام کے فرمان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. ہم نے شرک کی تعریف بھی بیان کر دی، تو پھر ہر کام کو شرک کہہ دینا کیسے روا ہوگا؟ کچھ لوگوں کو یہ سوال پریشان کرتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی سہیم شریک نہیں تو قرآن حکیم میں سمیع و بصیر، رؤوف و رحیم اور شہید جیسی صفات میں خالق کے ساتھ اس کے بندوں کا بھی ذکر ہے. یعنی قرآن کریم میں آتا نا کہ اللہ واللہ سمیع بصیر،
اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو سمیع و بصیر بنایا، وہ رؤوف الرحیم ہے تو اس کے نبی بھی رؤوف الرحیم ہیں، وہ شہید ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفت شہید ہے، اور اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں ان کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ تو یہ صفات خالق میں بھی اور اس کے بندوں میں بھی قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہیں۔ اسی طرح حاضر و ناظر ہونے میں اور علم غیب میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے۔ تو پھر کیا یہ شرک نہیں ہے؟ معاذ اللہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب شرک نہیں ہے پھر، کہ اللہ کی صفات کے ساتھ بندے کی صفات شیئر کی جا رہی ہیں، اور جو صفات اس کی ہیں وہ اس کے نبیوں کی اور اس کے بندوں کی بتائی جا رہی ہیں، تو اب بھی آپ نہیں مانتے کہ یہ شرک نہیں ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر یہ شرک ہوتا تو رب کریم قرآن کریم میں کیوں ذکر فرماتا؟ کیا قرآن معاذ اللہ شرک پھیلانے آیا ہے؟ قرآن تو شرک کی جڑیں کاٹنے آیا ہے، وہ خود بندوں کو شرک سکھا رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ اور بندے کی صفات اگرچہ بولنے میں ایک جیسی ہی ہیں، مگر ان صفات کی ماہیت میں فرق ہے۔ اللہ پاک کی ہر صفت ذاتی اور قدیم ہے، جبکہ اپنے بندوں کو یہ صفات اس نے عطا کی ہیں۔ بندوں کی یہ صفات عطائی ہیں، حادث ہیں، محدود ہیں اور محیط ہیں، لہٰذا حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی شرک اور اشتراک نہیں۔ اللہ کی ذات میں جو علم غیب ہے وہ کسی نے اسے نہیں دیا، کسی سے اس نے سیکھا بھی نہیں، بلکہ اس کی شان کے مطابق اسے خود حاصل ہے، کیونکہ وہ کچھ بھی حاصل کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا علم چاہے غیب کا ہو یا ظاہر کا، وہ جس طرح قطعی ہے اس طرح کا علم قطعی مخلوق میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں۔ یہی قاعدہ اللہ کے حاضر و ناظر ہونے اور اس کی مخلوق کے حاضر و ناظر ہونے میں بھی ہوگا۔ اللہ کا مشاہدہ لامحدود اور غیر محیط ہے، جبکہ مخلوق کا مشاہدہ محدود ہے اور محیط ہے۔ محیط کا مطلب ہوتا ہے جو ایک جگہ کو گھیر لے، اور غیر محیط کیا ہوتا ہے؟ جو کسی جگہ کو گھیرے نہ، یا اس کو کوئی جگہ نہ گھیرے۔ اور اسی طرح لامحدود، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی شمار نہیں، جس کا کوئی اینڈ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں۔ تو اللہ کا حضور یعنی اللہ کی موجودگی یا اس کا وجود زمان و مکان اور ہر طرح کے جسم سے پاک ہے۔ اللہ موجود ہے تو کسی جسم کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اللہ کا وجود ہے تو اللہ کسی جسم کے ساتھ اپنا وجود نہیں رکھتا، جبکہ مخلوق جہاں بھی حاضر یا ناظر ہوگی تو اس کے لیے جسم ثابت ہوگا، وقت ثابت ہوگا، جگہ اور سمت ثابت ہوگی۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے انہیں ٹی وی انٹرنیٹ سے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ اس ٹیکنالوجی نے تو ایسی تمام سوچوں کو فیل کر دیا۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ کوئی ایک جگہ پہ رہ کے دوسری جگہ پہ حاضر نہیں ہو سکتا، ناظر نہیں ہو سکتا، اتنی دور سے دیکھ کیسے سکتا ہے، تو آج آپ کی ویڈیو کالز نے، آپ کے انٹرنیٹ نے آپ کو ایک دنیا کے چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے کمرے میں بٹھا کے ساری دنیا دکھا دی، اور آپ خود ایک وقت میں کہاں کہاں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں اگر آپ کانفرنس کال کرتے ہیں تو کتنے ملکوں میں حاضر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ مسئلہ تو جدید سائنس نے اور ان ٹیکنالوجیز نے حل کر دیا آپ کا، جس کو آپ اللہ اور اس کے محبوب بندوں کے ساتھ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب دیکھیے کہ فرشتے ہمیشہ سے انبیاء کرام کے خادم رہے ہیں، اور فرشتوں کے حاضر و ناظر ہونے میں کبھی کسی کو شک اور انکار نہیں ہوا۔ ایک عزرائیل کو لے لیجئے، کائنات کے مشرق و مغرب میں ہر لمحے موت ہوتی ہے، کبھی کسی کا وقت مؤخر ہوا نہ معجل، اپنے وقت اور مقررہ جگہ پر ہی روح قبض ہوتی ہے، اور ڈیوٹی بھی پوری کائنات میں صرف عزرائیل ہی کی ہے۔ اس فرشتے کو حاضر ناظر ماننے میں کوئی پرابلم نہیں۔ پھر شیطان کو دیکھ لیں، وہ ہر لمحہ ہر شخص کے ساتھ، اس کو ہر لمحہ اور ہر جگہ کا علم ہے، ہر شخص کا اور اس کے حال کی اس کو خبر ہے کہ کس وقت کس پر کس طرح حملہ کرنا ہے، کس اچھے کام سے روکنا ہے اور کس برے کام میں مشغول کرنا ہے۔ اس کے حاضر ناظر ہونے سے بھی کوئی پرابلم نہیں۔ اللہ کے مقرب بندے اور اس کے انبیاء تو ان سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں،
پھر ان کو یہ طاقت مل جائے اور یہ تصرف فرمائیں تو کیا انکار کی بات ہے؟ اسی طرح اللہ کی ذات سمیع و بصیر ہے تو اس نے مخلوق میں بھی یہ صفات عطا کی ہیں، لیکن فرق وہی ہوگا جس کا پہلے ذکر ہو چکا کہ ان کا مزید فرق ہم عقیدہ رسالت میں سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔